السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے زوم کلاس پر ہم نے آپ کو یونٹ بی چیپٹر 4 ایکسپلین کیا تھا، یونٹ بی چیپٹر 3 ایکسپلین کیا تھا، جس کا ٹاپک تھا پروفٹ نوح علیہ السلام، اور یونٹ بی کا چیپٹر 4 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہاں سے ہم لوگ یونٹ بی چیپٹر 5 اسٹارٹ کریں گے۔ اس کا ٹاپک ہے پروفٹ ہود علیہ السلام۔ سب سے پہلے کچھ کوشچنس ہیں، آپ ان کو سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اور کلاس اوور ہونے کے بعد آپ کو ان کوشچنس کے آنسرس معلوم رہنے چاہیے۔ آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیے، ایکسپلینیشن کے بیچ میں آپ ان کے بارے میں سوچیے، آپ کو ان کے آنسر آٹومیٹک مل جائیں گے۔ کوشچن نمبر 1، Who were the people of Ad? Question number 2, What did the people of Ad worship? Question number 3, Whom did Allah choose as a prophet for Ad? Question number 4, How did the people of Ad reject Prophet Hud? And question number 5, How did Allah punish the disbelievers among the people of Ad? یہ 5 questions ہیں جن کے آنسر آپ کو سوچنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے، پروفٹ ہود علیہ السلام جس نیشن کی طرف بھیجے گئے تھے ان کو کہا جاتا تھا عاد، پیپل آف عاد۔ یہ عاد کون ہیں؟ عاد was a king and he was also the grandson of Prophet Nuh علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کا گرینڈ سن تھا۔ تو جو لوگ عاد کے پاس رہتے تھے، عاد کے قبیلے میں رہتے تھے، عاد کے ٹرائب میں رہتے تھے، وہ سب کے سب پیپل آف عاد کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ سمجھیے کہ پیپل آف عاد they were very industrious hard working people۔ وہ لوگ بہت طاقتور تھے، پاورفل تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاور دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے ماؤنٹین کو کارو کر کے اس میں بڑے بڑے ہاؤسز، بلڈنگز اور ٹاورز بناتے تھے۔ اب وہ ان پر بہت پراؤڈ بھی تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ جس سٹی میں رہتے تھے اس کا نام تھا ارم۔ یہ سعودی عربیہ کے ساؤتھ میں ایک جگہ تھی، یمن اور عمان کے بارڈرز کے پاس۔ Allah blessed them with great wealth and they lived life in peace and comfort. Allah gave them many blessings and made them very successful traders. People of Ad were also very successful traders. They were also very strong physically
and there was no disease in their society. The people of Ad built large and beautiful houses. On every hill they built a tower, and they were also very proud of their beautiful buildings. تو یہ تھے پیپل آف آد. اب وہ کس کی ورشپ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ آئیڈلس کی ورشپ کرتے تھے. آئیڈلس کی ورشپ کیا کرتے تھے. وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اسٹونس کو کارو کر کے آئیڈلس بناتے اور آئیڈلس بنانے کے بعد اسی کی ورشپ کرتے. جو کچھ پروفٹ نوح علیہ السلام نے ان کو سکھایا تھا وہ سب بھول گئے تھے. وہ لوگ توحید کو بھول گئے تھے. وہ لوگ اس بات کو بھول گئے تھے کہ ورشپنگ صرف اور صرف اللہ کی کرنی چاہیے. اور وہ لوگ اس بات کو بھی بھول گئے تھے کہ جو لوگ آئیڈلس کی ورشپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ہی آفل پنشمنٹ ان کے لیے تیار کر کے رکھی. وہ لوگ آئیڈلس کی ورشپ کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی پنشمنٹ اس وقت تک نہیں دیتا جب تک سمجھانے کے لیے، صحیح راستہ بتانے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے کسی کو ان کی طرف نہیں بھیجتا. تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک آدمی کو چوز کیا پروفٹ بنانے کے لیے، جس کا نام ہود تھا. یہ ایک انہی میں سے ایک آدمی تھے پیپل آف آد میں سے. He was from the tribe of Ad itself, and he was also respected very much because of his noble family and his good manners. بہت ہی زیادہ گڈ مینرز تھے اور سارے لوگ ان کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے. He was also the great grandson of Prophet Nuh علیہ السلام. Hud علیہ السلام was a very patient and kind man. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پروفٹ بنایا حود علیہ السلام کو، اور ان کو بولا کہ جا کر آپ لوگوں کو سمجھاؤ. تو وہ آئے لوگوں کے پاس، ان کو سمجھایا. او برادرس، وائی ڈو یو ورشپ اسٹونس؟ وائی ڈو یو ورشپ آئیڈلس دیٹ یو ہیو کاروڈ یور سیلف؟ The idols cannot give you anything, and they can also not take anything away from you. تو میری بات مانیے، جن آئیڈلس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کارو کیا ہے ان کی آپ کیوں ورشپ کرتے ہو؟ ایک اللہ کی ورشپ کرو جس نے ہم سب کو بنایا. تو حود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے. قرآن شریف کی بہت ساری آیتوں میں پروفٹ حود علیہ السلام کا جو کنورسیشن ہے ان کی قوم سے، ان کی نیشن سے، پیپل آف آج سے، وہ بہت ساری آیتوں میں وہ کنورسیشن اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. لیکن وہ لوگ بہت ضدی تھے، استبن تھے، اور ان لوگوں نے پروفٹ حود علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور ان کی بات کو ریجیکٹ کر دیا. صرف اتنا ہی نہیں، ان کو پریشان کرنے لگے، ان کو ستانے لگے. اور جو کچھ لوگ، جن لوگوں نے پروفٹ حود علیہ السلام کی بات مان کر آئیڈلس کی ورشپ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرنے لگے تھے، ان کو بھی پریشان کرنے لگے. تو جب بہت سمجھایا، کئی سال تک ریگولر کنٹینیوس سمجھاتے رہے. جب وہ لوگ نہیں مانے تو پھر پروفٹ حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جاؤ اپنی قوم پیپل آف آد کو بولو کہ اللہ کا پنشمنٹ آئے گا اگر وہ
اللہ تعالیٰ کی ورشپ نہیں کریں گے تو پروفٹ ہود علیہ السلام آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، اس کو جوک بنانے لگے اور کہنے لگے جاؤ اپنے اللہ کو کہہ دو اپنا پنشمنٹ ہم پر بھیجے، اگر آپ سچے ہو تو جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایک ہیوج بلیک کلاؤڈ یہ آسمان پہ اپیئر ہوا۔ اس کو دیکھ کر پیپل آف آرتھ کہنے لگے کہ یہ تو بارش ہے، اور وہ لوگ خوش ہو گئے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کا پنشمنٹ ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ پھیلتا گیا۔ دا کلاؤڈس گریو لارجر اینڈ لارجر، اور اس کے ساتھ ہوا بھی، ونڈ بھی وہ بہت ہی زور سے چلنے لگی، اسٹارم آ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے تو ان کے جو بیوٹیفل اور اسٹرانگ ہاؤسز تھے، ٹاورز تھے، وہ اس میں جا کر گھس گئے، لیکن وہ ونڈ اتنی پاورفل تھی، وہ اسٹارم اتنا پاورفل تھا کہ ان کے ہاؤس کو اس نے اکھاڑ کر پھینک دیا، اور کنٹینیو 8 days تک وہ اسٹارم چلتا رہا، ونڈ چلتی رہی، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی، اور اس کی طاقت، اس کا پاور اتنا تھا کہ بڑے بڑے اسٹونز کو، بڑے بڑے راکس کو وہ ونڈ اٹھا کر اوپر آسمان پہ لے جاتی اور نیچے پھینک دیتی۔ تو جس طریقے سے کاٹن یہ ہوا میں اڑتا ہے، اس طریقے سے ان کے ہاؤسز اس ہوا کی وجہ سے ٹوٹ گئے اور ہوا میں اڑ رہے تھے، اور وہ ہوا ان کو اٹھا کر زمین پہ پٹک رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پنشمنٹ تھا جو ان پر کنٹینیو 8 days تک چلتا رہا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ڈس بلیورس کو ختم کر دیا، اور پروفٹ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مسلمز تھے، ان کی فیملی کے لوگ تھے، اور اسی طریقے سے ان کے فالوورز تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سیو رکھا۔ تو یہ ہے اسٹوری۔ اب اس کے اندر ایک جگہ ہے، دا اینشینٹ سٹی آف ابار۔ یہ ابار، یہ عمان کے پاس ایک سٹی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سٹی تھا بہت پرانا، اور یہ بہت پہلے ایک سنک ہول ہوا، اور پورا کا پورا سٹی وہ زمین کے اندر چلا گیا۔ ابھی بھی اس کے کچھ چیزیں ملتی ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہی وہ ارم سٹی تھی، اور یہی پیپل آف آرتھ تھے۔ تو آپ دیکھیے، آپ اگر انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں گے ابار، UBAR، تو آپ اس میں کچھ ریسرچ کیجیے، ڈو سم آن لائن ریسرچ اباؤٹ دی سٹی آف ابار اینڈ رائٹ اے جرنل انٹری آن واٹ یو لرنڈ اباؤٹ دی سٹی آف ابار، اور اس میں سے آپ لوگ اس کے کچھ پکچرز بھی لے سکتے ہیں۔ اس چیپٹر کے جو بھی ایکسرسائزز ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم سینڈ کریں گے، اور اس کا PDF فائل بھی بنا کر ہم سینڈ کرتے ہیں۔ اس PDF فائل کی ہیلپ سے آپ ایکسرسائزز کو کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔